الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہو آل فرینڈز؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنی قرآن پاک کی تفسیر کی ابتدا کریں گے۔ پہلے جو تفسیر کے اباؤٹ مسائل تھے وہ ہو چکے حل۔ اب ہم آگے انشاءاللہ اس لیکچر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ابتدا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت زیادہ برکت ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت بڑا مہربان اور رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے، دور ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ ایک اور جگہ پہ مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے بہت بڑے گھرانے سے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنے لگا۔ اس سے کہا گیا تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ مقصد اس کا بات کا یہ تھا کہ اگر آپ کا دروازہ اتنا بڑا ہے تو آپ کی عطا بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے، یا تو اپنا دروازہ بھی چھوٹا کر لو اگر عطا چھوٹی رکھنی ہے تو۔ اگر دروازہ بلند رکھنا ہے، دروازہ بڑا رکھنا تو پھر ہاتھ بھی کھلا کر دو، عطا بھی بلند کر دو، زیادہ کر دو۔ اب ہم جو ہے خدا سے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی ہے، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور اپنے فضل سے محروم نہ رکھنا۔ اور ویسے میں بتاتا چلوں، یہ تھی بسم اللہ کی ہم نے ابتدا آج کی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے اور کچھ بسم اللہ کے اباؤٹ کچھ باتیں ہوئی۔ آگے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں جو ہے ہم بسم اللہ کے متعلق شرعی مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج اگر وہ سب بیان کرتے ہیں تو لیکچر زیادہ بڑا ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو ٹینشن ہوگی سننے میں۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے پتہ نہیں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، امید تو ہے کہ سارے سنتے ہیں۔ جو سنتے ہیں وہ ریئیکٹ کیا کرو، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندے سنتے ہیں۔ تو جو ظاہر سی بات ہے، جو محنت کرتا ہے، اگر اس کو پتہ چلے کہ میری محنت ضائع نہیں جا رہی تو اس کی وہ حوصلہ افزائی ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے، دینی چاہیے۔ دعا ہے کہ ہمیں خدا زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔